اللہ 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 الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر وقال من صام رمضان ثم اتبع ستا من شوال فکأن صام السنة كلها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سامعین مکرم، آج کی اس ویڈیو میں شوال کے 6 روزے کی فضیلت اور اس کے احکام و مسائل کو بیان کروں گا۔ شوال کے 6 روزے یہ نفل روزے ہیں۔ اس کو عرف میں سرپوشی روزہ کہا جاتا ہے۔ سرپوشی روزہ عرف عام میں اس روزے کا نام ہے سرپوشی روزہ۔ اور یاد رکھیں یہ روزہ نفل ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے اور اس کا درجہ پہلے ہے، اور پھر شوال کے 6 روزے یہ نفل روزے کہلائیں گے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے کہ من صام رمضان، جو رمضان کا روزہ رکھے، تو معلوم ہوا رمضان کے پورے روزے جو رکھیں وہی شوال کے 6 روزے رکھیں۔ لیکن اگر کسی کا رمضان کا کوئی روزہ قضا ہو گیا تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ان روزوں کی قضا کر لیں تو بہتر ہے، قضا کرنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیں اگر کوئی رکھنا چاہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو کوئی رمضان کے پورے روزے رکھ لے اب وہ شوال کے بھی 6 روزے رکھ لے، تو اللہ کے رسول نے اس کی فضیلت میں بیان فرمایا کہ پورا سال اور پورا زمانہ روزہ رکھنے کا ثواب اس کے نام عمل میں لکھا جائے گا اور ثواب اسے دیا جائے گا۔ تو یہ رمضان کا روزہ فرض ہے، پہلے اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی کے چھوٹ گئے ہوں پہلے قضا کرے، پھر نفل شوال کے نفل 6 روزے رکھیں۔ لیکن اگر کسی کو یہ احساس ہے اور یہ یقین ہے کہ میں ضرور رمضان کے قضا روزوں کو رکھوں گا تو اس کے لیے سال بھر ہے۔ اب اگر نفل روزے شوال کے 6 روزے رکھنا چاہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن بعد میں سال بھر میں وہ رمضان کے روزے کی قضا کر لے، لیکن اسے یقین ہو۔ لیکن اگر اسے ڈر ہو کہ میں اگر شوال کے 6 روزے رکھ لوں گا تو پھر رمضان کا سال بھر مجھ سے نہیں ہو سکے گا، تو اب اس کے لیے حکم ہے کہ پہلے رمضان کے قضا روزے رکھ لے، اس کے لیے بہتر ہے، اور شوال کے 6 روزے بعد میں اگر توفیق ہو وقت ملے تو رکھ لے، ورنہ کوئی اس کے بارے میں شریعت میں گرفت نہیں ہے۔ لیکن اگر رمضان کا روزہ چھوڑ دے تو اس کے سلسلے میں سخت شریعت کی جانب سے گرفت ہے۔ لیکن شوال کے 6 روزے چونکہ یہ نفل ہیں، زائد عمل ہے اور خوشی سے تبرعاً ہے اور خوشی سے ادا کرنا ہے، اس لیے شریعت کی جانب سے اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگا، رکھنا ہی کوئی ضروری نہیں۔ اگر کوئی رکھ لے تو ثواب ملے گا اور نہ رکھے تو شریعت کی جانب سے کوئی گرفت نہیں ہوگا۔ یہ مطلب ہے رمضان کے روزے فرض ہونے کا اور شوال کے 6 روزے نفل ہونے کا۔ اور رمضان کے عید کا دن شوال کے مہینے میں کا مطلب یہ ہے کہ پہلی تاریخ جو عید الفطر کہلاتی ہے اس دن روزہ نہ رکھیں، اس لیے کہ وہ عید کا دن ہے اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اب دوسرے دن سے شوال کے آخری تاریخ تک جب چاہے رکھ سکتا ہے 6 روزے۔ یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ عید کے اگلے دن ہی سے وہ روزے شروع کر دیے جائیں 6 روزے لگاتار تبھی صحیح ہوگا۔ اگر کوئی عید کے 2-3 دن گزرنے کے بعد رکھے تو صحیح نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ عید کے کئی ہفتے بعد بھی اگر کوئی رکھے، 10 دن بعد، 20 دن بعد، کبھی بھی رکھے، لیکن شوال کے مہینے گزرنے سے پہلے رکھ لے
تو اس کے لیے وہ ثواب دیا جائے گا، وہ فضیلت کا پانے والا اور ثواب کا مستحق ہوگا۔ اور پھر جیسے رمضان کے اختتام پر ایک عید کا دن ہوتا ہے، ویسے 6 روزے کے اختتام پر کوئی عید کا دن نہیں ہے۔ جیسے لوگ مناتے 2 تاریخ سے روزہ رکھے 7 تاریخ تک، پھر 8ویں تاریخ کو روزہ وغیرہ کھولنے کے لیے صبح میں، جیسے مسجدوں میں بھی یہ تصور ہے کہ عید کے دن کھجور دیا جاتا ہے، اور لوگ عورتیں کہتی ہیں عید کے دن کہ روزہ کھول لو۔ یہ غلط ہے، روزے کا تصور غلط ہے۔ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، تو اب اسے روزہ کا نام بھی نہیں دیا جانا چاہیے، چونکہ جو عورتیں کہتی ہیں بالکل غلط ہے کہ عید کے دن صبح میں جو مسجدوں میں کھجور تقسیم کیا جاتا ہے، بہتر ہے کہ وہ تقسیم نہ کیا جائے۔ کھجور شاید اس لیے دیتے ہیں کہ عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا کر کے جائیں، اس لیے وہ دیتے ہوں گے مسجدوں میں، لیکن یہ تصور کے ساتھ نہیں دیا جانا چاہیے کہ عید کے دن روزہ کھول لیں اس لیے کھجور تقسیم کیا جائے فجر کی نماز کے بعد۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے۔ تو عید کے دن کا روزہ حرام ہے، لہذا اس کا تصور نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ شوال کے 6 روزے رکھنے کے بعد بھی دوسرے دن عید کا تصور نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فضیلت بیان فرمائی کہ جو کوئی رمضان کا روزہ رکھے پھر اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزہ رکھ لے تو پورا سال روزہ رکھنے کا اسے ثواب ملے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ پورا زمانہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اب دونوں حدیث کا مطلب ایک ہے۔ ایک حدیث میں یہ 2 حدیثیں کئی سیاہ ستہ میں ہیں، مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، سنن نسائی میں ہے، لہذا سیاہ ستہ کی کتابوں میں یہ 2 حدیثیں مروی ہیں۔ لہذا اب پورے سال کا مطلب ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھ لے گا تو پورا سال ثواب دیا جائے گا۔ کیسے؟ 1 مہینے کا رمضان کا اگر کوئی روزہ رکھ لے تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا دیں گے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ تو اس اعتبار سے 1 مہینے کا ثواب 10 مہینے کے روزے کے برابر ہو گیا، تو گویا 10 مہینے کے روزے کا ثواب ملا رمضان کے 1 مہینے کے روزے کا بدلہ۔ اور پھر اس کے بعد اگر کوئی 6 روزے رکھ لے تو 60 دن روزہ رکھنے کا ثواب، اور 60 دن کے 2 مہینے ہوتے ہیں، تو 10 مہینے اور 2 مہینے 12 مہینے، تو اس لیے پورا سال ہو گیا۔ تو رکھا 1 مہینہ 30 پر 6 روزے آدمی نے رکھے، لیکن ثواب ملا 360 دن روزہ رکھنے کا۔ چونکہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہے، تو 30 پر 6 کے ثواب بازو صفر لگا کر کے 360 روزے کا ثواب اس کے نام عمل میں جو 10 گنا بڑھ کر ہے دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھ کر کے دیتے ہیں۔ تو یہ حدیث کا مطلب یہ ہے۔ اور ایک حدیث ہے زمانے بھر روزہ رکھنے کا ثواب، اس کا مفہوم بھی ویسے ہی ہے، کوئی 2 مفہوم میں ٹکراؤ نہیں۔ اس لیے کہ زمانہ بھر کا مطلب اگر آدمی اسی طرح ہر سال رمضان کا روزہ رکھے پھر 6 روزہ رکھے، اور دوسرے سال رمضان کا روزہ رکھے 6 روزہ رکھے، تو پوری زندگی ایسا کرتا رہے تو زمانہ بھر روزہ رکھنے کا ثواب دیا جائے گا۔ یہ مطلب ہے کانا کا صیام الدہر کا۔ تو بہرحال اللہ کے رسول نے 2 حدیثیں بیان فرمائی، کئی حدیثیں ہیں لیکن 2 مشہور حدیثیں ہیں اس سلسلے میں۔ جو رمضان کا روزہ رکھے پھر شوال میں 6 روزہ رکھے وہ زمانہ بھر روزہ رکھنے کی طرح ہے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ گویا اس نے پورے سال روزہ رکھا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ پہلے رمضان کی قضا کر لیں، اور اس کی نیت نفل کی نیت کر لیں کہ سحری کے وقت میں، کھانے کے وقت میں، اس سے پہلے رات میں نیت کا مطلب ہے کہ سحری سے پہلے آدمی نیت کر لے، روزہ شروع ہونے سے پہلے نیت کر لے، یہ مطلب ہے رات سے نیت کا، کہ آدمی سحری سے پہلے نیت کر لے کہ میں کل کے دن نفل روزہ رکھتا ہوں شوال کے 6 روزے کا، شوال کے نفل روزے میں رکھتا ہوں، کل کے دن شوال کا نفل روزہ رکھتا ہوں، اس طرح آدمی نیت کر لے اللہ کے لیے، تو انشاءاللہ یہی نیت ہے اس کی، روزے کا ثواب دیا جائے گا۔ اور پھر یہ مسئلہ یاد رکھیں، یہ روزے 6 لگاتار ضروری نہیں ہیں، بلکہ آدمی اگر بیچ میں فصل کرے، متواتر اور مسلسل ضروری نہیں، فصل کے ساتھ بھی رکھے، شوال میں 8 دن کے بعد شروع کیا، پھر اس کے بعد 2 روزے رکھے، پھر 4 دن چھوڑ دیا، پھر 2 روزے رکھے، پھر اس کے بعد 3 دن چھوڑ دیا، 1 روزہ رکھا، اس طرح جدا جدا کر کے بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن مہینہ ختم ہونے سے پہلے رکھ لیا جائے۔ لیکن لگاتار رکھ لیں تو بہتر ہے، اس لیے کہ لگاتار ہو گئے تو 6 دن گزر جائیں گے جلد،
اور ہر دن جو برابر مسلسل اٹھنے کا، سحری کے لیے اٹھنے کا جو انتظام ہوگا وہ اس میں کوئی خلل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر چھوڑ کر رکھیں گے تو پھر سحری کا انتظام کرنے میں بڑا کچھ دقت محسوس ہوگی۔ اس لیے لیکن بہتر ہے کہ فصل کے ساتھ رکھا جائے، لگاتار نہ رکھیں، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی لگاتار بھی رکھ لے تو شوال کے 6 روزے اس کے ادا ہو جائیں گے اور ثواب بھی دیا جائے گا۔ اور پھر یاد رکھیں، یہ 6 روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں رکھنے کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ رمضان میں روزہ رکھ کر عادی ہو گئے ہیں روزہ رکھنے کے، پھر فوراً شوال کے مہینے میں روزہ رکھنا ان کے لیے آسان ہوگا۔ اس لیے شوال میں 6 روزے متعین کیے گئے، اللہ کے رسول نے متعین فرمایا۔ ورنہ بعد میں کسی بھی مہینے میں رکھا جا سکتا ہے، لیکن حدیث میں متعین ہو جانے کی وجہ سے اب یہ شوال ہی میں رکھے جائیں گے۔ یہ حدیث کی وجہ سے شوال ہی میں 6 روزہ رکھے جائیں گے، تب وہ فضیلت کا اور ثواب کا مستحق ہوگا، یعنی سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب دیا جائے گا۔ ورنہ دوسرے مہینے میں بھی رکھ لے تو 60 روزے کا ثواب مل جائے گا، لیکن حدیث پر عمل کرنے کا ثواب نہیں ہوگا۔ اس لیے شوال میں اللہ کے رسول نے رکھنے کا حکم دیا تاکہ عادی ہو گئے ہیں، ایسے اب شوال میں رکھنا ان کے لیے آسان ہوگا، اس لیے اللہ کے رسول نے شوال میں رکھنے کا حکم دیا۔ اب 6 ہی روزے کیوں رکھنے کا حکم دیا، 8 10 کیوں نہیں حکم دیا؟ یہ بھی سوال ہو سکتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی میں نے کہا کہ 1 مہینے کا ثواب 10 مہینے روزہ رکھنے کے برابر، اور 6 روزے چونکہ سال بھر روزہ رکھنے کے سال بھر کے روزے کے ثواب کے لیے 60 روزے کی کمی ہے، اس کے ثواب کی کمی ہے، اور 60 میں 6 روزے اگر رکھ لے جائیں گے تو اس کا 60 روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے 6 روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو اب پورا سال روزہ رکھنے کا، چونکہ 360 دن ہوتے ہیں، قمری دن سال میں 355 دن ہوتے ہیں، اور شمسی ایام سال بھر کے 365 دن ہوتے ہیں، اور چونکہ قمری دن 10 دن کم ہوتے ہیں، شمسی سے 10 دن کم ہوتا ہے قمری دن، اور قمری ایام کم ہوتے ہیں، تو اس لیے 355 دن ہوئے تو 360 روزے کا ثواب اس کے نام میں دیا جائے گا۔ لیکن کوئی اعتراض نہ کرے کہ رمضان کا اگر 20 پر 9 اگر 29 دن کا رمضان آ جائے، 30 کا نہ آئے، تو کوئی اعتراض نہ کرے کہ 290 روزے کا ثواب ہی ملے گا، تو پھر اور ایک روزے کا ثواب کہاں سے، ایسا اعتراض نہ کرے، بلکہ حدیث کی تشریح کو اور جو محدثین نے جو نقطہ بیان کیے ہیں اس کو بنیاد بنا کر کے حدیث پر اعتراض نہ کیا جائے، بلکہ حدیث پر یقین رکھے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو کوئی رمضان کا روزہ رکھے وہ پورے 10 گنا ثواب، یعنی 10 مہینہ کا ثواب اس کے نام میں دیا جائے گا۔ لہذا اس نقطے کو رکھ کر کے حدیث پر اعتراض نہ کرے۔ اور پھر یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ لگاتار ضروری نہیں ہے، اور پھر یہ شوال ہی میں اللہ کے رسول نے اس کے رکھنے کا حکم دیا، اور شوال کے گزرنے سے پہلے یہ روزے رکھ لیے جائیں۔ یہ کچھ مسائل تھے شوال کے روزے کے متعلق۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ احکامات پر عمل کی اور ثواب حاصل کرنے کی جیسے اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں کہ 10 گنا بڑھا کر کے سال بھر، جیسے نماز میں کوئی 5 نماز ادا کر لے 50 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا، بالکل اسی طرح شوال کے 6 روزے اگر کوئی رکھ لے تو 60 روزے کے برابر۔ اس طرح رمضان کے 30 روزے اور شوال کے 6 روزے، 30 پر 6 روزے، اسے 10 گنا اگر کریں گے تو 360 بن جائیں گے، تو 360 دن یعنی سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب دیا جائے گا۔